عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اندین لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے آج کی یہ گفتگو ہماری مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی اس کی فضیلت اور یہودیوں کی شرع انگیزیوں کے حوالے سے کہ یہودیوں کی شرع انگیزیاں ان کا یہ تکبر ان کا یہ بغض عناد یہ آج سے نہیں جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے یہ ان کا یہ کفر ان کا یہ بغض چلتا آ رہا ہے دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے پہلی آیت مبارکہ مسجد اقصی کی فضیلت کے حوالے سے ہے اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. الذی بارکنا حولہ. اب وہ مسجد اقصی کیسی مسجد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ کہ ہم نے اس مسجد کے ارد گرد برکتیں ہی نازل کر دی، بابرکت بنا دیا اس جگہ کو، اس کے ارد گرد کو، اس کے اطراف و اکناف کو. اب وہ مسجد جس کے اطراف و اکناف، جس کا ارد گرد، وہ علاقہ جہاں اللہ رب العالمین نے برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائی. اندازہ کیجئے اس مسجد میں اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں ہوں، جس کے اطراف، جس کے کنارے، جس علاقے میں برکتیں ہی برکتیں ہوں، اس مسجد میں اللہ کی طرف سے کیسی برکتیں ہوں، کیسی بابرکت مسجد ہوگی، کیسی عظیم مسجد ہوگی. اس روئے زمین پر تعمیر ہونے والا اللہ رب العالمین کا وہ دوسرا گھر. مفسرین اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی، برکتیں نازل فرما دی. اس کا معنی یہ ہے، ایک تو ظاہری برکتیں ہیں کہ وہاں اس جگہ پر، اس مکان پر، اس کے اطراف و اکناف میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی. رزق کی فراوانی ہے، چشمے ہیں، نہریں ہیں، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کا پھل اللہ رب العالمین نے وہاں فراوانی کر، رزق کی کشادگی، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوئی. اور دوسرے نمبر پر معنوی برکت یہ کہ انبیاء علیہ السلام کو وہاں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا. اور جس جگہ پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، جس مسجد میں مبعوث کیا گیا، جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، ان کو امامت کروائی، نماز پڑھائی، یہ ہے برکت جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے اطراف میں، اس کے ارد گرد میں برکتیں ہی برکتیں نازل. اسی طرح اللہ رب العالمین ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ جب ہم نے ابراہیم کو اور نوح علیہ السلام کو نجات دی اس کی قوم سے، تو ہم نے کس زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ بارکنا فیہا للعالمین، جس زمین کو جہان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے برکت کا منبع قرار دیا. اس آیت کے تحت بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ جس زمین کی طرف اللہ نے انبیاء کو ہجرت کو حکم دیا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ نے لوط علیہ السلام کو برکت والی زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اس زمین سے مراد یہ بیت المقدس تھا، یہ مسجد اقصی کی طرف اللہ نے حکم دیا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد نبی تھے، بادشاہ تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو تعمیر بھی کیا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں بذات خود حصہ بھی لیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لیا تھا۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ پھر ان کے بعد کسی بھی بادشاہ کو اس طرح کی بادشاہت اللہ نے عطا نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ ایسی بادشاہت اللہ نے بھی عطا کی کہ اللہ نے انسان کو انسان، اللہ نے جنوں کو بھی، جنوں کی بادشاہت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام، انسان بھی جن بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چرند اور پرند، ان پر بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی، اور پھر اس سے بڑھ کر ہواؤں کو بھی اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہی کہا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلتی تھیں، بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، جس زمین کی طرف بارکنا، جسے ہم نے بابرکت بنا دیا، بابرکت زمین۔ اس آیت کے تحت بھی مفسرین نے لکھتے ہیں اس سے مراد بھی یہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس۔ تو گویا اللہ رب العالمین جا بجا طور پر اکثر مقامات پر قرآن مجید میں اس جگہ کی، اس مکان کی، اس علاقے کی اللہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو اس بستی کی طرف، اس علاقے میں داخل ہونے کے بارے میں حکم دیا تو کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین کے اندر داخل ہو۔ اللہ اللہ نے کیسی مقدس زمین بنائی کہ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس زمین میں، اس بابرکت جگہ میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مقدس سرزمین میں، اس بابرکت زمین میں داخل ہو جاؤ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی، امام ابن ماجہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان نے اس مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العالمین سے 3 سوال کیے، اللہ سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا، اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں میرا وہ فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے، تیرے فیصلے کے خلاف نہ ہوگا، تو جو کہے میرا فیصلہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرے،
دو سوال. تیسرا یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ جو شخص بھی اس مسجد میں آ کر نماز ادا کرے اسے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دینا جس طرح وہ اس دن پاک صاف کا گناہوں سے جس دن وہ اس دنیا میں آیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 3 باتیں بیان کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کی پہلی 2 دعائیں تو قبول کر لی کہ اللہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو. اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دے. اللہ نے وہ بھی دعا قبول کر لی جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا طور پر. اور پھر تیسری جو دعا حضرت سلیمان نے اس مسجد کے حوالے سے کی ہے امید ہے اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی قبول کر. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے والا گناہوں سے گویا اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل کوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے وہ آج اس دنیا میں آیا ہے. اس طرح اس مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے والا گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. کتنی فضیلت ہے اس مسجد. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مسجد کی طرف 16-17 ماہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نمازیں ادا کرتے ہیں. یہ قبلہ اول تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ اللہ رب العالمین ہمارا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام کا بنا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف. اب یہ تو تھی میرے بھائیوں مسجد اقصیٰ کی مختصر طور پر فضیلت جو آپ کے سامنے بیان ہے. اب دیکھیں آج ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی اس مسجد پر اس علاقے پر قابض ہونے کے ڈرتے ہیں. وہ اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے رمضان سے مسلمانوں پر مسجد پر حملہ کرنا شروع کیا. کتنے مسلمان اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, کتنے بچے اس دنیا سے چلے گئے, کتنے مسلمان زخمی ہو گئے. یہ صرف آج کی یہودیوں کی کارستانی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کرے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. ایک بنو قینقاع تھا, ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ. یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے ساتھ سب سے پہلے یہ معاہدہ کیا مدینہ میں پرامن رہنے کے لیے, پرامن رہنے کے لیے, صلح کے ساتھ رہنے کے لیے معاہدہ کرنا کہ ہم یہاں پرامن طریقے سے زندگی بسر کریں گے. اتفاق ہوا, معاہدہ کر لیا گیا. اور معاہدے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر باہر سے دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا ہم مل کر جو ہے مسلمان اور یہودی مل کر دشمن کا مقابلہ کریں. معاہدہ ہو گیا. لیکن یہودی شروع دن سے آپ ان کے بارے میں پڑھ کر دیکھیں ان کی تاریخ, کبھی بھی اپنے معاہدے کی انہوں نے پاسداری نہیں.
معاہدے کی کبھی وفاداری نہیں کی، پاسداری نہیں کی۔ جب معاہدہ کیا کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ توڑ ڈالا تھا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہ رہے ہیں، صحابہ بھی رہ رہے ہیں۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ ایک مسلمان خاتون کی عصمت پر ہاتھ ڈالا، یہ بے حرمتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان یہودیوں کا محاصرہ کیا اور ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ پہلا قبیلہ، دوسرے نمبر پر بنو نذیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد بنو نذیر قبیلے کے پاس جاتے ہیں کسی معاملے پر، کسی کام سے۔ اب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی، مسلمانوں کا نبی ہمارے ہاں آ رہا ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، کوئی معاہدہ کرنے کے لیے۔ اب جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اس موقع کو آج ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس شخص کا آج اپنے اس علاقے میں خاتمہ کرنا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اب یہ آئے گا جس جگہ پر یہ ٹھہرے گا، اب اوپر سے اس پر بھاری بھرکم پتھر گراتے جائیں گے جس کی وجہ سے یہ شہید۔ اب انہیں کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا کہ اے نبی، یہودی آپ کو مارنے کے درپے ہیں، آپ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، لہذا آپ اس جگہ سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر، اللہ کے نبی سزا دینا چاہتے تھے، لیکن یہودیوں کے پرانے خیر خواہ، ہمدرد، وفادار جو اوپر سے مسلمان بنے بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے مل کر، اس نے درمیان میں آ کر سزا رکوائی۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو بھی، بنو نذیر کو بھی مدینے سے جلا وطن کر دیا۔ اب جب غزوہ خندق ہوا، اب دیکھیں آپ کو بتایا جائے شروع میں کہ مدینہ میں یہ تین بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینقا، بنو نذیر۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو اللہ کے حکم سے صحابہ کے ساتھ مل کر مدینے سے جلا وطن کر ڈالا۔ اب آخری قبیلہ بنو قریظہ، اس کے ساتھ جب غزوہ خندق ہوا، انہوں نے محاصرہ کیا، ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، انہوں نے بھی معاہدے کی وفاداری نہیں کی، معاہدے کو توڑ ڈالا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے میں، اس فیصلے میں حکم مانیں گے تو سعد بن معاذ کو مانیں گے، اللہ کے نبی کو حکم نہیں مانیں گے۔ نبی کو یہ جو شخص ہے اس کو ہم فیصل تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس مسئلے پر فیصل حکم مانیں گے۔ کس کو؟ سعد بن معاذ۔ اب سعد بن معاذ کو حکم کیوں مانا، کیوں تسلیم کیا؟ وہ یہ دیکھ رہے تھے سعد بن معاذ تو ہمارا پرانا قبیلے کا دوست تھا، ہمارا پرانا وفادار تھا، ہمارا پرانا خیر خواہ تھا، ہمارا پرانا ہمدرد ساتھی تھا، اور جس طرح بنو نذیر کے ساتھ ہمدردی، وفاداری، وفا شعاری عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے دکھائی، اور یہ اس امید پر سعد بن معاذ کو حکم مانے بیٹھے تھے کہ ہمیں امید ہے کہ سعد بن معاذ ہمارے لیے اس مسئلے میں بھی کوئی راہ نکالے گا۔ بالآخر اللہ کے نبی نے کہا تھی اگر مجھے فیصل حکم تسلیم نہیں کرتے ہم سعد بن معاذ کو حکم مانیں گے۔
سعد بن معاذ تو فیصلہ تسلیم کریں گے، جو فیصلہ سعد بن معاذ کرے گا ہم اسی کو تسلیم کریں گے۔ اب سعد بن معاذ، اسے کیا خبر تھی کہ سعد بن معاذ کے اندر اب وہ ایمان آ چکا ہے، اسلام کی آغوش میں آ چکا ہے، نبی علیہ السلام کی جانثاری وفاداری اس کے اندر آ چکی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت میں آ چکا ہے۔ اب اس کے اندر وہ دوغلا پن، اب اس کے اندر وہ منافقت نہیں رہی۔ لیکن یہودیوں کو کوئی خبر نہ تھی، انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ کو تسلیم۔ سعد بن معاذ نے اعلان کر ڈالا، لوگوں سن لو، میں جو فیصلہ کروں گا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق کروں گا، اور اس سے بھی بڑھ کر سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا، اس سے بھی بڑھ کر میں تمہاری کتاب تورات میں جو فیصلہ مذکور ہے اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کفار کا جو جمع غفیر تھا کتنا تھا؟ 10,000 کا لشکر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کو دیکھتے، سعد بن معاذ فیصلہ کرتے ہیں کیا؟ تورات لائے گی، فیصلہ یہ کیا جو لوگ کافروں کے، جو لوگ جنگ کرنے کے قابل ہیں، جہاد میں آنے کے لیے تیار ہے، میدان جہاد کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، ان لوگوں کو لیا جائے گا اور ان کو ان کے رشتہ دار قتل کر جائے گا اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا۔ بالآخر اس مسئلے پر بھی یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے شکست سے پہنچایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں یہ یہودی آج سے مسلمانوں کو مٹانے کے درپے نہیں ہے، آج سے یہ مسلمانوں کے بچوں کو، عورتوں کی عزتوں کو کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ شروع دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اس وقت سے لے کر انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی جس میں ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف سے ہم پیچھے رکھتے۔ ہر لمحہ مسلمانوں کو تکلیف پہ تکلیف، اذیتوں پہ اذیتیں، تکالیف سے دو چار کرتے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ان کو مدینہ سے جلاوطن کیا، سب یہودیوں کا مدینے سے پاک صاف کیا۔ آج میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کثیر تعداد کے اندر موجود ہے، اور ایک ملک چھوٹا سا اسرائیل ہے یہودیوں کا، ایک ملک، اور اس کے مخالف مسلمان کثیر تعداد میں موجود، لیکن کثرت میں ہونے کے باوجود بھی دشمن کا رعب مسلمانوں کے دلوں کے اندر کہ اگر ہم اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نکلیں گے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، میدان جہاد میں نکلیں گے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، تو کہیں ہم سے ہمارے مغربی آقا اسرائیل، امریکہ، روس کے ناراض نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے یہ دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ اب اس پر بھی ایک مختصر سا واقعہ نقل کرتا ہوں۔ بئر مومونہ کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی جنگ پر بھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگی موقع پر اتنا غمزدہ، اتنا افسردہ، اتنا چہرہ اترا ہوا نہیں دیکھا جتنا بئر مومونہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ تھے۔ کیا واقعہ تھا؟ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پیش کی. انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں اللہ کے نبی، آپ ہمارے ساتھ اپنے چند لوگ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے قبیلے میں آ کر، ہمارے علاقے میں آ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو تبلیغ کریں. لوگ اسلام قبول کر لیں گے، ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا ایک لشکر، ایک جماعت تیار کی اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور رستے میں پھر آخر صحابہ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. بئر مومنہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس شخص نے اپنے 70 صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجا ہے، اب ہم نے اپنا کام تمام کیا. اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، گائیڈ کیا تھا، صحابہ کرام اس موقع پر پہنچے. بالآخر یہودیوں نے اپنا کام دکھایا، دھوکے سے ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو موقع پا کر شہید کر دیا گیا. 70 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ رب العالمین نے اطلاع دی، اور وہ 70 صحابہ کرام معمولی صحابہ نہ تھے. وہ کون تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں یوزعون قرآ، یہ وہ 70 صحابہ تھے جو قرآ تھے، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے عالم قرآن صحابہ. اب اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ میرے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، 70 کے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، پورے 1 مہینہ 30 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 150 نمازوں کے اندر لگاتار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کے جو سردار تھے، بڑے بڑے بنو عامر تھے، بنو لحیان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے نام لے لے کر اللہ کے نبی نے ان پر بددعا کی. آج ہم پر بھی میرے بھائیوں یہ صورتحال ہے کہ کفار اس وقت جمع ہو چکے ہیں، یہودی اور عیسائی اور جتنے کافر لوگ ہیں سب جمع کہ مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، مسلمانوں کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو تہو نیز کر دیا جائے، اسلام کا بول بالا نہ ہو. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرنا ہے. نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کریں، اپنی دعاؤں میں بھی ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ان مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ رب العالمین ان مظلوم مسلمانوں کی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما
وما تخفي الصدور إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين